لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا ہم ویاگرا کھائیں یا سیالس کھائیں یا لیویٹرا کھائیں۔ دیکھیں یہ ساری ایک ہی گروپ کی دوائیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فاسفو ڈائسٹریز انہیبیٹر۔ ویاگرا کا اثر 5 گھنٹے رہتا ہے، سیالس کا اثر تقریباً 36 گھنٹے رہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے مریضوں کو جن کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، جن کے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو ہم سیالس دیتے ہیں لیکن بہت لو ڈوز میں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کو کئی بار یہ بات بتائی دل کے مریضوں کو کہ آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ کو پرابلم ہے، اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے آپ کو پروگرام سے بتائی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر چونکہ جنیرک نام سے دوائیں فروخت نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے فون کرتے ہیں سسٹیک، نائٹرومنٹ، نائٹروکارٹ، اس طرح کی گولیاں، اسموک کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے ویاگرا، سیالس یا لیویٹرا کھائی ہے اور اگر آپ کو اس دواجی تعلقات کے دوران چھاتی میں درد ہو جاتا ہے، سانس خراب ہو جاتا ہے، تو آپ نے زبان کے نیچے گولی نہیں رکھنی، آپ نے اسپرے نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا بلڈ پریشر اتنا گر جاتا ہے کہ آپ کو چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے، یا آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اگر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پارٹنر کو چاہیے کہ وہ آپ کو سیدھا لٹا کر اور آپ کی ٹانگوں کے نیچے 2، 4، 5 تکیے رکھ دیں تاکہ ٹانگوں میں موجود جو خون ہے وہ دماغ کی طرف جائے اور آپ کے دماغ کو خون کی بحالی ہو سکے۔ اور آئندہ اس بات کی احتیاط کریں کہ اگر آپ نے اس دواجی تعلق سے پہلے ویاگرا، سیالس یا لیویٹرا کھائی ہے یا کوئی اور دوائی کھائی ہے جو آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن کو بہتر کرے اور دوران تعلق آپ کو چھاتی میں درد ہو جاتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی گولی استعمال نہیں کرنی، آپ نے آرام سے لیٹ جانا ہے۔ اگر آپ کو اس دواجی تعلق کے دوران شدید چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے، تو اس تعلق کو فوراً ختم کر دیں، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی جوس ہے اس کے اندر نمک ڈال کے پی لیں، یا لیموں کی سکنجبین بنا کے پی لیں جس میں نمک ہو، یا آپ یہ کریں کہ گرم دودھ پی سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو اپنے نزدیکی ہارٹ ہاسپٹل میں فوراً جائیں، ان سے مشورہ طلب کریں اور انشاءاللہ آپ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن آئندہ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس دواجی تعلق قائم کرنا ہے تو اس رات کوشش کریں جو روٹین کی دوائیں ہوتی ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کو نہ کھائیں، صرف ویاگرا یا سیالس یا لیویٹرا کھائیں، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی دوائی نہیں کھانی۔ بعض لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں الکوہل کا استعمال بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ویاگرا کھائی ہے، آپ نے سیالس کھائی ہے، آپ نے لیویٹرا کھائی ہے اور اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو سکتا ہے اور دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا ہم ویاگرا کھائیں یا سیالس کھائیں یا لیویٹرا کھائیں۔ دیکھیں یہ ساری ایک ہی گروپ کی دوائیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فاسفو ڈائسٹریز انہیبیٹر۔ ویاگرا کا اثر 5 گھنٹے رہتا ہے، سیالس کا اثر تقریباً 36 گھنٹے رہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے مریضوں کو جن کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، جن کے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو ہم سیالس دیتے ہیں لیکن بہت لو ڈوز میں، 2.5 ملی گرام یا 5 ملی گرام کی ڈوز ہوتی ہے، جبکہ وہ خوراک جو اس دواجی صحت کے لیے دی جاتی ہے وہ کم از کم 20 ملی گرام کی ہونی چاہیے، تب اس کا اثر ہوتا ہے، تب وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب 2.5 کی خوراک اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ لیتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی اس دواجی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن 2.5 ملی گرام یا 5 ملی گرام کی خوراک استعمال کرنے سے پہلے
اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ویاگرا کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال نہیں کروایا جا سکتا، لیویٹرا کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال نہیں کروایا جا سکتا، لیکن سیالس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کروا سکتے ہیں اپنے دل کے مریضوں میں، یا وہ مریض جن کے پھیپھڑوں کی نالیوں کا دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلمونری ہائپر ٹینشن، ان میں یہ دوا فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان میں ہم سلڈینافل جو ویاگرا کے نام سے آتی ہے وہ بھی استعمال کرواتے ہیں، ٹیڈالافل جو سیالس کے نام سے آتی ہے یہ استعمال کرواتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ سیالس کو لو ڈوز میں استعمال کروایا جا سکتا ہے، جبکہ ویاگرا کے اوپر کوئی نشان بنا ہوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اس گولی کے ٹکڑے کرنے چاہیے جس گولی پر نشان موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی گولی پر نشان موجود نہیں ہوتا اور آپ اس کو کاٹ کے 2، 4، 6 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس سے اس دوائی کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کی اس دوا کی صحت کمزور ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کے رازداں بھی ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔